جی ہلو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ جی ہم فیضان بول رہے ہیں. محمد فیضان ہاں نثار. فیضان بھائی سب خیریت ہے؟ الحمد للہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں, ولیوں کا سایہ ہے. بھائی آپ بتائیں سب ماشاء خیریت؟ اللہ الحمد للہ, اللہ اس کے رسول کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. آپ جی سنائیے. جی بس سب بڑھیا. ماشاء بھائی اللہ. جی بس دراصل ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا تو سوچا آپ کو کال کر لے, آپ سے پوچھ لے بھائی. جی بتائیے. جی دراصل ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب پہ. جی ایک نجدی وہابی نالی کے سڑے ہوئے کیڑے منحوس ایک انسان ہے ہور نام سے فیمس اچھا اچھا. ہیں. جی تو اس جس کا آپ نے کئی بار بینڈ بجا چکے ہیں. جی 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 دراصل اسی نے ایک ویڈیو بنایا تھا جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے اتنی گندی کیا کہتے برائی کری, اتنی گندی گستاخی کری. کیسے آپ کو بتایا تو اس نے کہا حضور پاک کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. معاذ معاذ اللہ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ. اس نے حضور کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. جی اور جی اور یہ بھی اس نے کہا آگے کہ جی کوئی اگر مر جائے تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کس کا حال کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. معاذ اللہ اس نے ایسی ایسی گستاخیاں کری حضور کے بارے میں. تو نہیں ہم نے آپ سے مطلب اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کو ہمیں کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اس کو جنتی نہیں کہنا اچھا چاہیے. اچھا اچھا ہاں اس کے مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں اچھا معلوم اس کا حشر کیا ہوا ہے. اچھا اچھا. مطلب حضور نے جب فرما دیا کہ مجھے نہیں پتا میرے بارے میں, تو ہاں پھر ہاں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ جی 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 دراصل مسئلہ یہ ہے فیضان میاں کہ ان جی بھائی. کمبختوں کے آپ نے دیکھا ہوگا لال دوپٹہ سر پہ اوڑھتے ہیں, ہاں ہاں ان کی نشانی ہے جہنمیوں کی. نشانی ہے. تو یہ ہاں بتاتے ہیں کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہیں, جی ہاں بے شک. اور ان کو ناسخ ہاں منسوخ کا علم نہیں ہے. ہوں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس حدیث شریف کو یا اس قرآن کی, یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ یہ جی کس کو کس نے منسوخ کیا. اچھا. تو اس کے ایک بار تعلق ذرا سے منسوخ کی تاریخ وہ بتا دیجیے. منسوخ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہاں حکم جو ہے وہ کوئی ہاں نئی چیز آنے سے پرانے کا حکم ختم کر دیا جائے, اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے منسوخ. تو یہاں پر جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا انجام ہوگا, تو جی اس کے بعد جب اگلی حدیث شریف آئی اور قرآن کی کچھ آیتیں نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو وہ پرانا حکم منسوخ ہو گیا. اچھا. بھائی سمپل سی بات یہ ہے ہاں کہ جب اگر ہم اور آپ نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ نبی کریم ہماری شفاعت کرائیں گے, اب آپ یہ سوچئے کہ اگر شفاعت کرانے والے ہی کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تو پھر وہ شفاعت کیسے کرائے گا؟ جی ظاہر سی بات ہے. بھائی اس کے تعلق سے تو تواتر سے حدیث شریف موجود ہیں جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا. جی بھائی جب میدان محشر ہوگا, لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اس کے بعد اور بھی انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے, تو وہاں سارے انبیاء یہی فرمائیں گے ذبوا الی غیری, کسی غیر کے پاس جاؤ. بے شک. ہاں آخری میں سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے, پھر حضور وہاں کیا کرائیں گے؟ شفاعت کرائیں گے. ظاہر سی بات ہے. بھائی یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ جیسے ہاں مطلب ایک ہم آپ کو اس کا بہت اچھا سا اگزامپل دیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی تم فلاں اسکول میں ایڈمیشن لے لو, اور میں بھی اس اسکول میں پڑھتا ہوں, اسکول اچھا ہے, لیکن آپ مجھ سے جب پوچھیں کہ وہاں کی فیس کیا ہے اور وہاں پہ کیا پڑھائی کرائی جاتی, تو میں کہوں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ فیس کیا ہے, پڑھائی کیا کرائی جاتی ہے, یا وہاں سے کتنے ڈگری ہولڈر پاس آؤٹ ہوئے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ احمد تم ہم خود جب نہیں پتا تو تم ہمیں کیا وہاں پہ اس میں جو ہم کو کہہ رہے ہو کہ آ جاؤ اسکول میں, جی ظاہر سی بات ہے. جب ہے آپ ہی نا؟ کو نہیں پتا. جی ہم ہی کو نہیں پتا تو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ تو یہ جو مشرکین تھے یہ ان کا عقیدہ تھا. جی تو دیکھیے اس تعلق سے انشاءاللہ میں ہمارے ایک دوست ہیں عرفان برکاتی صاحب, تو جی جی عالم دین ہے ماشاءاللہ اور ریسرچر ہیں, ماشاء حدیث پہ اللہ. ریسرچ کرتے ہیں. تو ان سے انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنوا کے اور وہ جلد سے جلد ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں چینل پہ, اپنے جی چینل پہ. ضرور. جی تو ضرور, یہ ہونا ضروری ہے. جی بالکل, تو ایسا مدلل اور انشاءاللہ مفصل جواب دیا جائے گا جو بھی وہابی ہے. ویسے ان سارے وہابیوں کا عقیدہ یہی ہے. جی اور بھائی میں تو مانتا ہوں, میرا کہنا یہ ہے کہ جب اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہمارے حضور کو ہی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, تو پھر یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو کہ نبی تمہاری شفاعت کرائیں گے؟ جی آپ خود سوچئے اگر میں ہاں غلط کہہ رہا ہوں تو. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات. ہے کہ نہیں؟
اگر جو ہے وہ فیضان مجھ سے کہیں کہ آئیے ہمارے گھر پہ آئیے، ہم آپ کی دعوت کریں گے، ہم آپ کو بریانی کھلائیں گے، مرغا کھلائیں گے، اور ہم فیضان صاحب کے گھر پہ پہنچ جائیں اور فیضان صاحب کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہاں، تو پھر کیا کہاں سے کھلائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر ہم تو یہی کہیں گے ہمیں جب آپ کے پاس خود نہیں تو ہمیں کہاں سے کھلا دیں گے؟ جی ظاہر سی بات ہے نا. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر اور آپ کی شان مقدسہ سے اتنا بغض رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ آپ کو یہ جہالت ہے. جی ظاہر سی بات ہے، آج کل جاہل ہیں ایک نمبر سے شاید اگر کوئی اور گریڈ نیچے کا ہوتا تو وہ ان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ شاید آپ کی بھاشا میں کیا کہتے ہیں اکثر، جو آپ کہتے ہیں جاہل مطلق ہیں، یا آتا نہ جاتا چناؤ چاہتا. جی مطلقاً جاہل ہیں، مطلق کمپلیٹلی جاہل ہیں. جی مطلب کوئی اینگل ہے ہی نہیں کہ وہاں سے کہا جائے کہ ہاں یہ اس فیلڈ میں یہ علم رکھتا ہے. یہ تو مطلق جاہل ہے، ہر طرح سے جاہل ہے یہ. بالکل. تو یہ شخص جو ہے وہابی جو ہے، یا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، تو یہ مطلب ان لوگوں کا، وہابیوں کا کام کیا ہے؟ ان کو قسم خدا کی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. اگر آتا ہو تو یہ وہابی نہ ہوتے. ہاں، ہے کہ نہیں؟ جی اگر تھوڑا سا بھی علم ہوتا جی تو یہ وہابی نہ ہوتے. یہ وہابی نہ اس کے رسول تھوڑا سا بھی ہوتا تو یہ وہابی نہ ہوتے. بے شک، حق بات ہے یہ. اور حضور کی پیشن گوئی ہے اس چیز پہ. حضور نے خود فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، فتنے نکلیں گے. جی تو بھائی فتنے دکھیں گے. حضور کی بات، آپ کی پتھر کی لکیر مٹ سکتی، حضور کی ہی بات کہاں مٹ سکتی ہے؟ بے شک، زمین ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، بے شک بات نہیں. بے شک، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے الحمدللہ. بے شک. تو انشاءاللہ یہ اس پہ میں ایک مدلل مفصل ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، اور میں جلد سے جلد اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. اور جب اپلوڈ ہو جائے گا میں آپ کو اس کا لنک دوں گا، تو آپ اس کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور اس کو شیئر ضرور کریے گا آپ جہاں ہو. جی ضرور بھائی، ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بتائیے کسی دن آئیے تو آپ کو جو ہے وہ البیک کا برگر پھر کھلایا جائے. انشاءاللہ بہت جلدی بھائی، بہت آئیے انشاءاللہ پھر. جی ضرور، ملتے ہیں جلدی بھائی. ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی کال ریکارڈنگ سنی جس میں ہمارے ایک سنی بھائی جن کا نام فیضان ہے، انہوں نے مجھے کال کری اور ایک ویڈیو کے تعلق سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا اور مجھ سے جواب طلب کیا. یہ ویڈیو بقول ان کے کسی وہابی خبیث نے اپلوڈ کری ہے، اور وہ دو چیزوں کو یہاں پر پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا. دوسری چیز وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا میدان محشر میں، بعد وفات کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. سامعین حضرات، آج کل اسلام 360 نام کی ایک ایپ چلی ہے جس میں کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اپنے فون میں انسٹال کرتے ہیں اور خود کو محقق بننے کی کوشش کرتے ہیں، علامۃ الدہر بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو شاید اس چیز کا ذرا بھی گمان نہیں ہے کہ وہ ایک نمبر کے الو کے پٹھے ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا مین موٹیو ہے، ان کا مشن ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے گمراہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط باتیں ان کے ذہن میں، دماغ میں بھری جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل سے نکالی جائے، رفقت ان کے دل سے نکالی جائے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب تک ہمارے عالم دین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے طفیل، تب تک یہ خبیث اپنے کسی بھی باطل منصوبے میں کامیاب انشاءاللہ قیامت کے آخری پہر تک انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پر. جیسا کہ ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو یہ لوگ، یہ خبیث، بدشکل، بدصورت، بدونخ، گندے، غلیظ، منافق، جھوٹے، مکار، قذاب اور زنانہ صفت کے کچھ وہابی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عیب تلاشنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں.
سامعین آڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آڈیو کو آخری تک سنیں، دیکھیں، شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں ہر ویڈیو پہ گزارش نہیں کرتا ہوں، لیکن خاص کر اس ویڈیو پہ گزارش کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے عرفان برکاتی بھائی نے ایک ویڈیو بنایا ہے میرے التجا کرنے پر، اور وہ اتنا مدلل اور مفصل ویڈیو ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ویڈیو نہیں، وہ ویڈیو کی شکل میں ایک جوتا ہے، ایک تماچا ہے ایسے منافقین کے گندے داغدار کالے چہرے کے اوپر کہ انشاءاللہ اس کی آواز سے پوری نجد کی سرزمین کانپ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخری تک دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، بیچ میں آپ اس کو اسکپ نہ کریں کیونکہ لٹل نالج از ویری ڈینجرس۔ اب میں بڑھنے لگا ہوں اپنے مفہوم کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کل کچھ وہابی خبیث کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا انتقال ہوا، وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، یا کوئی اللہ کے ولی تھے، تو ان کو ہم جنتی نہیں کہہ سکتے۔ جن کے وہاں جنتی کوئی ہوا ہی نہیں، ظاہر بات ہے وہ جنتی کیسے کہے گا؟ وہ بند لفظوں میں ان کو جہنمی ہی کہتا ہے، جنتی نہیں کہہ پائے گا۔ اب بات اٹھتی ہے کہ ہم ان کو جنتی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں، جو کہ ایک ایسی حدیث شریف ہے جو تمام جتنے بھی دیگر فرقے ہیں سب اس کو مانتے ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث عشرہ مبشرہ کے تعلق سے ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعد بن زید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3747 3747 پہ حدیث شریف موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب یہاں پر لمحہ فکر ان وہابیوں کے لیے یہ ہے کہ جو وہابی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ آخری میں کیا ہوگا، اس کے حوالے سے وہ ایک حدیث شریف بھی پیش کرتا ہے جس کا میں پورا آپ کو ریفرنس اور اس پہ مدلل مفصل جواب حضرت عرفان برکاتی صاحب کی زبان میں انشاءاللہ اسی کے آگے بھی آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ اس میں کیا جواب اس کا بنتا ہے۔ اکثر وہابی اس حدیث شریف کو لے کے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کو دنیا میں جنتی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی کے اعمال درست ہیں، کوئی ولی اللہ ہے، تو اس کو جنتی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 10 عشرہ مبشرہ کے صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور یہاں پر یہ بشارت ان کی زندگی میں دی گئی تھی، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ان کو بشارت دی تھی جنت کی۔ ایک طرح سے ضمانت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہو گئی اس پہ کہ اب یہ اپنے وفات سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ان کے حصے سے جنت چلی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب دان نگاہیں اس چیز کو دیکھ رہی تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان 10 صحابہ کو میں جنت کی بشارت زندگی میں ان کی دے رہا ہوں، یعنی کہ ان کی وفات تلک، ان کے پردہ فرمانے تلک یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے کہ جس سے ان کی جنت ان کے حصے سے چلی جائے۔ یہ بھی حضور جانتے تھے۔ تو یہ منافقوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے، ایک زوردار رہپٹا ہے۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ اب وہابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بھئی حیرت کی بات ہے، آپ دیگر آج کے جتنے بھی الگ الگ مذہب ہیں آپ ان کو پڑھیں دیکھیں، آپ کو وہ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی تعریف کرتے نظر آئیں گے، لیکن یہ وہابی نجدی ذلیل قوم ایک ایسی ہے جو اپنے ہی نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے ہی نبی کے اندر عیب تلاشنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ میں اس چیز کو بار بار انڈرلائن کر کے کہتا ہوں کہ ناکام کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ کبھی اس چیز میں کامیاب ہو ہی نہیں سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا مقام کیا رکھا ہے۔ جب ہم قرآن کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا کا مقام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں
کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے آپ نے جو فرمایا 10 عشرہ مبشرہ کے صحابہ کے بارے میں کہ یہ جنتی صحابہ ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے. اور جیسے کہ مجدد دین و ملت عشق و محبت سرکار امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جب کہ ہو ہر طرف نفسی نفسی کا شور، جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو زور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شفاعت کرائیں گے. اور اگر کوئی شخص اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں نہیں پتا، تو میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈوب مرو پانی میں. پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کرائیں گے؟ ارے جس نبی کو اپنے بارے میں نہیں پتا وہ تمہاری شفاعت کیسے کرا سکتا ہے؟ تو چمگادڑوں، بدبختوں، کمبختوں، اپنی زبان پہ لگام لگاؤ، ورنہ قبر کے تیسرے سوال سے ہی انشاءاللہ عز و جل تمہاری ٹھکائی تو کنفرم ہے، کنفرم. اگر بنا توبہ کرے تو مرے. اب سامعین آپ سے گزارش ہے کہ آگے جو ویڈیو آ رہی ہے آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں، مدلل مفصل آپ کو جواب اس پہ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ اس کو دیکھیں. السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول. آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے. وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے جس میں یہی مفہوم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے. تو کچھ اعتراض کرنے والے لوگوں نے اعتراض کیا اور اس آیت اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر وہ بھلا کسی اور کے بارے میں کیا جانیں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کیا پتہ ہے اور اس آیت کا اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس کو دلیل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے جس کو یہ منافق لوگ دلیل بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں نقص نکالنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اپنے بارے میں ہی نہیں پتہ. آئیے وہ آیت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ایسا ہی ایک مفہوم ایک حدیث شریف میں ہے، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3929 پر حدیث لکھتے ہیں، میں اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں. مدینہ شریف میں جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ام علا نے کہا کہ میری تمہارے بارے میں گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس بارے میں کوئی خبر نہیں. اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کسے نوازے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر بھی میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے.
تو یہ وہ آیت اور یہ وہ حدیث ہے جس کو پیش کر کے یہ منافق لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ کہ آیا ان کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا کہنے سے پہلے انہیں 1000 بار یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو ایک نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ریپریزنٹیٹیو بن کر کے آتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر بھیجتا ہے۔ اب اگر اس رسول اور اس نبی کی ہی کوئی خبر نہ ہو، اس کا نجات ہی کنفرم نہ ہو، تو پھر لوگ بھلا اس کی بات پر کیوں اعتبار کریں گے کہ ان کی بات مان کر ان کے دین پر عمل کر کے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بڑی اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں پر بہت ساری سہولتیں ہیں، آپ اس کمپنی کے لیے کچھ اور لوگوں کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ میں نکل کر کے آئے، آپ نے لوگوں کو کنونس کیا اور کہا کہ ہماری کمپنی کو جوائن کر لو، اس میں آپ کو فلاں فائدے ملیں گے اور بہت سارے فائدے ملیں گے، اس میں آپ کا بہت سارا فائدہ ہے۔ اب لوگ اگر آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو بھی فائدے ملتے ہیں، اور آپ کا اگر یہ جواب ہو کہ میں خود تو اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں لیکن مجھے خود نہیں پتہ کہ مجھے یہ فائدے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جواب سن کر کیا لوگ آپ کی بات پر اعتبار کریں گے، کیا پھر وہ آپ کی کمپنی کو جوائن کریں گے۔ اسی طریقے سے جس دین کی دعوت دینے کے لیے ایک رسول آیا ہے، اس دین کے لیے اگر رسول خود کہے کہ مجھے خود اپنے بارے میں نہیں پتہ کہ میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر اس کے دین کو لوگ کیوں مانیں گے۔ اس لیے ایسا اعتراض کرنے سے پہلے منافقین کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اعتراض بالکل ہی بے تکا اور باطل ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں یہ کیوں فرمایا گیا، اس کا کیا مطلب ہے، اور حدیث شریف میں جو یہ کہا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے، تو آئیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات اسلام کے بالکل شروع دور میں فرمائی تھی کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے نزول سے لے کر کے قرآن کریم کے مکمل ہونے تک تمام علوم سے نواز دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اہل سنت کا یہ ہرگز موقف نہیں ہے کہ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا، بلکہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، ویسے ویسے وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اور جیسے جیسے قرآن کی تکمیل ہوتی گئی اور قرآن مکمل ہو گیا، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی آخری عمر میں مکمل ہو گیا، اور اس وقت آپ نے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر لیا تھا۔ اب آئیے ہم اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ جو حدیث ہے وہ بھی اسی آیت کے بعد آئی ہے، یعنی اسی آیت کی وجہ سے اس حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب ہے کہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، یعنی کہ دس کمانڈ از ایبروگیٹڈ ود دا لیٹسٹ ون۔ منسوخ اس حدیث کو یا اس حکم کو یا اس آیت کو کہتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا اور بعد میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور بعد میں اس کے بدلے کوئی دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نہیں معلوم تھا اس وقت کی بات ہے، اور یہ بہت شروع دور کی بات ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ کہنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا تھا، اس وقت آپ نے یہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کو منسوخ کر دیا اور اس کی ناسخ آیت نازل فرما دی۔ آئیے دلیل ملاحظہ ہو۔ امام بغوی اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر بغوی میں صفحہ نمبر 252 پر تفسیر لکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ لات و عزا کی قسم، یہ لات اور عزا جو ہیں وہ بتوں کے نام ہیں، مکہ شریف کے جو کافر و مشرکین تھے وہ ان کو بہت عزت دیتے تھے اور اکثر انہی کی قسم کھاتے تھے۔ تو ان مشرکین نے خوش ہو کر کہا لات و عزا کی قسم، ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایک جیسا ہے، ان کو ہم پر کچھ فضیلت نہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر وہ انہوں نے خود سے نہ گڑھا ہوتا
تو ضرور بھیجنے والے نے ان کو بتا دیا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کی اس بات پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ فتح آیت نمبر 2، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ، تاکہ اللہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ تو صحابہ نے یہ آیت سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ، تاکہ ایمان والے مرد اور عورتیں جنت میں داخل کیے جائیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور دوسری بھی ایک آیت نازل فرمائی، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ترجمہ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت انس، حضرت قتادہ، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مغفرت کی خبر حدیبیہ والے سال دی گئی ہے، سو اس نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پر مکمل صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ فتح کی آیت نمبر 2، سورہ فتح کی آیت نمبر 5 نازل فرمائی، اس آیت نے پچھلی ان آیت کو منسوخ کر دیا جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کی مزید دلیل ملاحظہ ہو، ابو داؤد نے اپنی ناسخ میں اکرمہ کے ترک سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت یعنی میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بارے میں روایت کیا کہ اس کو سورہ فتح کی آیت میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 184 پر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ان دلائل سے ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جو آیت تھی کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس آیت کو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 نے اور آیت نمبر 5 نے منسوخ کر دیا ہے، اور کوئی بھی آیت یا حدیث جو منسوخ ہو چکی ہو اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا، کیونکہ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانا حکم جو اب ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے اللہ نے کوئی نیا حکم نازل کر دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے ختم کر دیا ہو اس کو بھلا اب دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور دوسری ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس آیت کو سن کر کے مشرکین خوش ہوئے تھے، کافر خوش ہوئے تھے، اور وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر یہ ہماری نجات کیسے ہمیں دلائیں گے۔ تو اس آیت کو دلیل بنا کر کے مشرکین خوش ہوتے تھے، مگر آج آپ دیکھ لیں کہ کون اس کو دلیل بنا کر خوش ہو رہا ہے۔ یہی اہل حدیث فرقے کے لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو انہیں دوسرے کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ یعنی جس چیز سے مشرکین اور کافر خوش ہوتے تھے اسی چیز سے آج یہ اہل حدیث فرقے کے لوگ اور وہابی فرقے کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ مشرکین کی جماعت میں سے ہیں یا یہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام کی کیا خبر عطا فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے حصے میں زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے۔ اب آئیے مقام محمود کیا ہے یہ بھی صحابہ کی زبانی سنتے ہیں۔ اب آئیے مقام محمود کیا ہے یہ بھی ہم صحابہ کی زبانی سنتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7440 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حشر کے دن کا پورا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا
کہ اے محبوب سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ پھر آگے ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ آخرت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے اور اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں عطا فرمائی ہے۔ مگر منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بارے میں ہی نہیں پتہ، یعنی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر دیں وہ انسان بھی جنتی ہو جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو۔ مگر منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی خود اپنی نجات ہوگی یا نہیں، یہ بات بھی فکس نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آئیے اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ انہیں اپنے مقام کے بارے میں کیا کیا خبر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3169 پر حدیث لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے پوچھا دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم لوگ اس میں جائیں گے لیکن پھر ہماری جگہ آپ لوگ اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی نہ داخل ہوں گے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ مگر منافقین کا کیا کہیں کہ انہیں تو اپنے نبی کی قسم کا بھی اعتبار نہیں اور پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 3615 پر حدیث لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے ہی ہاتھوں میں حمد کا پرچم ہوگا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہوں گے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین شق ہوگی، اور سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مقام کو بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حتیٰ کہ تمام نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر منافقین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ دو مسلمان بھی جس کے بارے میں گواہی دیں وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1368 پر حدیث لکھتے ہیں حضرت ابو الاسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ذات مدینے میں حاضر تھے۔ سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا اور لوگ اس کی برائی کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو الاسود نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 مسلمان گواہی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے پوچھا اگر 3 گواہی دیں؟ تو فرمایا 3 پر بھی۔ ہم نے پوچھا اگر 2 گواہی دیں؟ تو فرمایا 2 پر بھی۔ پھر ہم نے خود نہیں پوچھا کہ جس کے لیے صرف 1 گواہی دے اس کا کیا ہوگا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یعنی 2 مسلمان بھی جس کے بارے میں گواہی دیں کہ وہ اچھا انسان تھا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنت کی امید لگانا اس کے لیے جائز ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہ ہے کہ آپ جس کو جنتی کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو، مشہور حدیث ہے۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 3747 پر حدیث لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا وہ یقینی طور پر جنتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دینے سے کوئی جنتی ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بارے میں نہ پتہ ہو؟ مزید ایک اور دلیل ملاحظہ ہو، امام ترمذی حدیث نمبر 3768 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنتی بنا سکتے ہیں، اور صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے بارے میں یہ پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کون کون جنتی ہے اور کون کون جہنمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں اور اس کی آخرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں اسی آیت کی وجہ سے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ آیت اور حدیث یہ منسوخ ہے، یعنی کہ یہ پہلے ایک حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کے حکم کو ختم کر دیا گیا اللہ ہی کی طرف سے، پھر اس کے آگے دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ تو جب اللہ نے دوسرے حکم کو نازل کر دیا تو پھر اسی حکم کو دلیل بنایا جائے گا، اور پچھلا حکم جو اللہ نے ختم کر دیا ہے تو ختم کر دینے کے بعد اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے بارے میں یہ جانتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔